أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد اپنی عبادت کو قرار دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ عبادت کے طریقے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو سکھلائے اور یہ بتایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فی کل امت رسولا، ہر امت میں ہر قوم میں رسول بھیجا۔ کہیں فرمایا بعثنا ان اعبدوا اللہ، کہ بندگی اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی بندگی کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اس سے محبت رکھ کے کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے انداد اور آلہہ بنا رکھے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، وہ اپنے ان جھوٹے اور باطل معبودوں کی عبادت یحبونہم، ان کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ اپنے ان جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی کرنی چاہیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، سورہ انبیاء کے اندر، کہ جتنے بھی انبیاء کے اللہ کے انبیاء آئے، اللہ کے رسول آئے، وہ ہم ہی کو پکارتے رہے، شوق کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ، اور رہبا، ڈرتے ہوئے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ فرماتے ہیں دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اللہ کے بندے کیسے کرتے ہیں؟ خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید لگاتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت امید کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، جس طرح محبت اور خوف کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے بندے کے دل میں امید بھی ہونی چاہیے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، فرمایا اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ اس کی رحمت سے امیدیں لگاتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اور پھر
اللہ سے بندے کی امیدیں بھی وابستہ ہوں کہ میرا اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا میں بھی میری بگڑیاں بنانی ہے، میری مشکلیں حل کرنی ہے، میرے معاملات سنوارنے ہیں، اور وہی رب العالمین اس دنیا کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو وہ ارحم الراحمین، وہ رب العالمین، وہی مجھ پر اپنا کرم اور اپنی رحمت فرمائے گا تو میری بخشش ہوگی۔ ورنہ یہ عبادتیں، ان پہ میرا کوئی تکیہ نہیں، ان پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہمیں عبادات کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین میں جو عبادات ہیں ان کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی ہیں جو دنیا کے دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ ہمیں ان خصوصیات کو جاننا چاہیے، ان کا ادراک ہونا چاہیے، تاکہ ہم پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ، محبت، خوف اور رجا کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں، اور جہاں کوئی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر سکیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر عبادات کو نوازا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں خالصتاً للہ، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور دین کو، عبادت و بندگی کو صرف اس کے لیے خاص کر دیں، حنفاء، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جو بھی عمل کریں یہ تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اللہ کے سوا یہ حق کسی اور کو دے دیا تو اسے پھر شرک کہتے ہیں، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پھر ظلم عظیم ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ جرم، یہ گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جتنے ہوں گے، جو چاہے گا، جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی معافی نہیں ہے۔ جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب عند اللہ اعظم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے، یہ اللہ کا وہ حق ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں کے اوپر سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ چنانچہ اگر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائے گی تو اسے شرک کہا جاتا ہے اسلام میں، اور شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی نہ معافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی ہے اور جنت ایسے شخص پر حرام کر دی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جنت اس پر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ حق ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دے سکتے. کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور بسا اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ دل میں ہوتا تو یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں یا دیگر عبادات سر انجام دے رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا خیال دل میں یہ آ جاتا ہے کہ بھئی فلاں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں کو بھی خوش کر لوں، فلاں بھی راضی ہو جائے، فلاں تک بھی میری یہ عبادت پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی نمازی ہوں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوں، میں نے بھی حج کیا ہوا ہے، عمرے کیے ہوئے ہیں. اگر دل میں یہ خیال آ جائے تو دین اسلام میں اسے ریا کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں. نام اللہ کا لے رہا ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دکھانا کس کو چاہ رہا ہے؟ لوگوں کو چاہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا. اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوگا جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. وابتغي به وجه اللہ، جو اللہ کے چہرے کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش کے لیے کیا جائے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور اگر یہ نیت، یہ خیال بھی دل میں آ گیا نا تھوڑا سا بھی کہ عبادت تو اللہ کی ہے، چلو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنے یہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا. جاؤ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. اور پھر دیکھو کیا وہاں سے تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے یا نہیں. میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے. تو معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ حق اللہ کے سوا کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور اگر نام اللہ کا لے کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ریاکاری ہو جائے گی، یہ دکھلاوا ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں عمل برباد، ضائع. تو اس لیے عبادات کے حوالے سے سب سے پہلی اسلام کی عبادات کی خصوصیت یا قاعدہ وہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، خالصۃ للہ. اسلامی عبادات کا دوسرا قاعدہ اور دوسری خصوصیت توقیفی ہونا. جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہیں وہ توقیفی ہیں. توقیفی ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو یا کسی عمل کو عبادت نہیں کہہ سکتے. یہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے. وہ ہمیں بتائیں گے اللہ قرآن مجید کے اندر، یا اللہ کے رسول اللہ کی وحی کی روشنی میں ہمیں بتلائیں گے کہ اللہ کا یہ حکم آیا، یہ فرمان ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی کا عمل ہے، تب ہی وہ عبادت بن سکے گی. ورنہ کسی اور شخصیت کو، کسی امام، محدث، مفسر، فقیہ، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا علامہ
کسی کو یہ حیثیت اور اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کام کے بارے میں کہے بھی یہ بھی تو عبادت ہی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے تمہارے لیے دین بنایا ہے، مقرر کیا ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کی وصیت اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی. بلکہ ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ انہوں نے جو شرکاء بنا رکھے ہیں، شریک بنا رکھے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی عبادات بنا لی ہیں، شریعت بنا لی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ تو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے اور بنانے والی بات ہوگی نا. اور اسی بات کو قرآن مجید میں ایک اور انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اہل کتاب کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے احبار، اپنے علماء، اپنے رہبان، اپنے درویشوں کو، اللہ والوں کو کیا کر لیا؟ اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب سے مسلمان ہوئے تھے، وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول، ہم اپنے علماء یا اپنے احبار یا درویشوں کو رب تو نہیں بناتے تھے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم نے انہیں رب بنا لیا، تم نے انہیں خدا سمجھ لیا، اس کا مطلب ذرا سمجھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب والے سارے اختیار تو تم نے انہیں دے دیے نا جی. جب وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، اللہ کی شریعت میں وہ چیز حرام ہوتی تھی، اور تمہارے علماء، احبار اور رہبان کہہ دیتے تھے یہ حلال ہے، تم اسے حلال نہیں مان لیتے تھے؟ جی مان لیتے تھے. ہمارے علماء نے کہہ دیا جی حلال ہے، حلال ہو گیا. اللہ کی شریعت میں ایک چیز حلال ہوتی، تمہارے احبار و رہبان اسے حرام کر دیتے، تو کیا تم اسے حرام نہیں مان لیتے؟ جی مان لیتے تھے. ہمارے احبار و رہبان نے کہہ دیا. فرمایا یہ کام تو رب کا ہے، رب والا کام تم نے اپنے احبار و رہبان کو دے دیا، تو پھر رب بنانے میں کوئی کسر باقی رہ گئی؟ رب تو تم نے بنا لیا. تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں، آپ، دنیا کا کوئی انسان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، دین آپ کے اوپر مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے باوجود اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی عمل کو عبادت کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عبادت میں کوئی رد و بدل کرے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ قطعاً یہ عمل درست نہیں. تو عبادات کے توقیفی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ عبادات صرف اور صرف وحی الہی کی روشنی میں آئیں گی ہمارے پاس. جس عمل کو کتاب و سنت نے عبادت کہہ دیا وہ عمل ہمارے لیے عبادت و بندگی کی حیثیت اختیار کر لے گا، اور جو عمل اس کا قرآن و سنت سے عبادت ہونا ثابت نہیں، میں اور آپ اپنی مرضی سے اسے عبادت نہیں کہہ سکتے. لوگ کہہ دیتے ہیں حرج ہی کیا ہے، مسئلہ ہی کیا ہے، اللہ کا نام ہی لینا ہے نا جی، قرآن ہی پڑھنا ہے نا جی، نماز ہی پڑھنی ہے نا جی. اگر یہ سارا کام اپنی مرضی سے کرنا تھا تو پھر اللہ کو نبی و رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کتاب بھیج دیتا، بلکہ کتاب بھی نہ بھیجتا، اللہ کہتا چلو بھی میری عبادت کرو، جس کے دل میں جو آتا، جیسے اسے سمجھ آتی، لگا رہتا، کرتا رہتا.
ایسے آج کل کئی لوگوں کا نظریہ وہ بس جی اللہ کی بات ہی کر رہے ہیں نا، جیسے کوئی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، کرنے دو نا بھائی، جیسے کوئی کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا، ویسے ہی کرنی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین آیا ہے۔ ورنہ عبادت اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے متعین کر لے گا تو یہ بھی غلط ہے، اور عبادت کا طریقہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے طے کر لے گا کہ میں نے تو بھی ایسے کرنی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، شریعت کی روشنی میں یہ عمل بھی درست نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ دوسرا بڑا اہم اور بنیادی قاعدہ عبادات کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری خصوصیت اللہ نے اسلامی عبادات کو جو دی ہے کہ ان کے اندر کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، مباشرتاً ڈائریکٹ آپ نے کیا کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے، جہاں سے مجھے پکارے۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے جی پہلے فلاں کو راضی کرو، فلاں راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ جی بندگی تو ہم ان کی نہیں کرتے، ہم ان کی بندگی تو اللہ کی کرتے ہیں، ان کو واسطے وسیلے بناتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ اللہ کے قریب کرنے میں ہمارے مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ یہ سورہ زمر میں اللہ نے بیان فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین۔ اللہ کہتا ہے میری بندگی کرنے کے لیے تمہیں کسی پوپ کے سامنے، کسی حبر عالم کے سامنے، کسی راہب کے سامنے، کسی مفتی قاری علامہ محدث کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آؤ۔ اسلام کے اندر عبادات کے حوالے سے یہ تیسری خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے جی پہلے فلاں کی عبادت کرو اور فلاں راضی ہو جائے گا تو پھر آپ کو اجازت ملے گی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پہلے فلاں سے اجازت لو، اس سلسلہ بنائے ہوئے نا جی لوگوں نے، یہ فلاں سلسلے سے بیعت ہو جاؤ، مرشد سے اجازت لو، مرشد اجازت دے گا تو پھر یہ آیت کریمہ کا تم نے وظیفہ کرنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے، پھر یہ عبادت کرنی ہے۔ یہ جاہل صوفیاء کے پھیلائے ہوئے توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو عبادت کہیں گے وہی عبادت بنے گی، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت اللہ نے اسلامی عبادات کو یہ دی ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تنوع رکھا ہے۔ انسان ہے نا جی، انسانی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، بندہ ایک ہی کام کر کر کے تھک جاتا ہے، تو اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں بجا لانے کے لیے، ان میں قلبی عبادات بھی ہیں، مالی عبادات بھی ہیں، بدنی عبادات بھی ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو ان تینوں کا مجموعہ بھی بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی میں مالی بات نہیں کر سکتا۔ بھئی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کے لیے ایک اور راستہ کھول دیا۔ جیسے صحابہ کرام
ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ جی مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ باقی عبادات ہماری طرح کرتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال نہیں، ہم صدقے نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ فرمایا تم فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد یہ تسبیحات کر لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی یہ 100 دفعہ کی تسبیح پوری کر لیا کرو، انہیں جو ثواب مال صدقہ کرنے کا ملے گا ان کے برابر تم یہ تسبیح کر کے پہنچ جاؤ گے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے، وہ میدان جہاد میں قوت و طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے کسی کو توفیق دی، کسی کے پاس مال ہے وہ اپنا مال استعمال کرے، کسی کے پاس زبان ہے وہ اپنی زبان استعمال کرے، کسی کے پاس نفسانی جسمانی قوت ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ میدان میں اترے۔ نماز کی کیفیت کو دیکھ لیں، اس میں صرف اکیلا قیام ہی نہیں ہے کہ بندہ کھڑا کھڑا ہی تھک جائے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں تشہد بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں جو عبادات ہمیں دی ہیں ان کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، کچھ قلبی عبادات ہیں، کچھ لسانی زبان سے کرنے والی عبادات ہیں، کچھ بدنی باقی جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں ان سے کرنے والی عبادات ہیں۔ اسلامی عبادات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مستمرہ ہے، ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ یہ نہیں کہ بس زندگی میں ایک بار نماز پڑھ لی یا ایک دفعہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، ایک رمضان آیا تو روزے رکھ لیے اور یہ سوچ لیا کہ بس میری گزشتہ تمام غلطیاں ختم ہو گئیں، اب مجھے مزید اگلے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جب تک زندگی ہے یہ عبادات کا سلسلہ جاری ہو ساری رکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سے ہیں؟ ادومها، جن پر مداومت کی جائے، ہمیشگی کی جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی یہی معمول تھا، کان عملہ دیما، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں آپ کا عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا۔ جوش آیا، جذبہ آیا، عبادت کی اور پھر وہ جذبہ ماند پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، بس ختم نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آخری عمل پہ فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ نے انسان کے آخری عمل چیک کرنے کہ بندے نے آخر میں کیا کیا ہے، تو پوری زندگی کی روٹین بنائیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائمون یحافظون کے الفاظ استعمال کیے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ اہل ایمان اپنی نمازوں پہ مداومت کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے، ان کی حفاظتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی ضائع نہ ہو جائے، کوئی چھوٹ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ جس طرح زندگی کی آخری سانس تک انسان کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، کامیابی کے لیے محترم بھائیو اللہ کی عبادت و بندگی ایسے ہی بجا لانی ہے۔ اور ایک عمل کر کے، ایک نیکی کر کے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بس اب میں کچھ اور نہ بھی کروں تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ عبادات کی ایک اور خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھی ہے کہ یہ شاملہ ہیں۔ شاملہ کا معنی یہ ہے، دو معنی اہل علم نے شاملہ کے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ عبادات کا جو تصور اسلام دیتا ہے وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے،
فقراء کے لیے ہے، اغنیاء کے لیے نہیں ہے، نہیں، چھوٹوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہے، یا فلاں کو چھوٹ ہے یا فلاں کو معافی ہے یا فلاں نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، شاملہ، سب کے لیے ایک جیسا پیکج، سب نے یہ کام کرنا ہے۔ خود اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اتقاکم للہ و ان اخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت رکھنے والا، اعلمکم باللہ، تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اور جب بھی کوئی عمل دیتے تو پہلے خود حکم دیتے، کوئی بھی تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے، نمونہ بنتے۔ اسی لیے تو فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کیوں کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی لتأخذوا عنی مناسککم، آؤ لوگوں دیکھو میں حج کیسے کر رہا ہوں، حج کے طریقے سیکھو مجھ سے، آؤ دیکھو میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، نماز کا طریقہ لو مجھ سے، ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایسے روزہ رکھو جیسے مجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کوئی بھی نیکی کا عمل ایسے ہی کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اپنی سیرت، اپنا کردار پہلے پیش کیا، بات بھی کی، مسئلہ بھی سمجھایا، لوگوں بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، پھر اپنا نمونہ پیش کیا، مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین۔ تو شمول کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عبادات میں چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہے، وہ جی فلاں نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، وہ سید پاک ہے، وہ فلانا ہے، وہ یہ ہے، وہ تو بخشا ہے، ایسا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ سب کو اللہ کی بندگی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے بغیر کسی کی کامیابی ممکن نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کے بغیر کسی کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ شمول کا دوسرا معنی جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر عبادات میں شمول ہے، یعنی ایک تو وہ عبادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتائی ہیں کہ یہ بدنی، مالی، قلبی عبادت ہے اور یہ آپ نے بجا لانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، جو زندگی کی ضروریات ہیں، جیسے کھانا پینا، آرام کرنا، چلنا پھرنا، روزی روٹی کمانا، بہت سے زندگی کے معاملات ہیں، کوئی کپڑا سی رہا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کسان اپنے کھیت میں کھڑا ہل چلا رہا ہے، بیج لگا رہا ہے۔ فرمایا یہ کام بھی اگر انسان اللہ کی عبادت کے اوپر کھڑا ہو جائے نا جی، تو یہ بھی انسان کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ نیکیاں بن جاتی ہیں۔ مباح اور جائز کام بھی عبادت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر صدقہ صرف وہی نہیں رہتا کہ جو آپ اپنی جیب سے روپے پیسے نکال کے دے رہے ہیں، بلکہ صدقہ یہ بھی بن جاتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ارشادک الضال صدقہ، تیرا کسی بھٹکے ہوئے گمشدہ انسان کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تیرا کسی کو سواری پہ سوار ہونے کے لیے اس کی ہیلپ مدد کر دینا، اسے اس کی منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسانوں کے بارے میں فرمایا ما من مؤمن ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو مومن، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی کھیتی میں بیج ڈال کے فصل اگاتا ہے، فیاکل منہ انسان او دابہ او طیر، راہ چلتے مسافر، پرندے، جانور، کوئی 2 4 20 10 30 دانے چگ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، فرمایا تیرے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہی صدقہ ہے۔ پھر مومن کی زندگی کا ہر عمل کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ شمول کا معنی، جب مومن، جب مسلم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع، فرما بردار اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنا لیتا ہے، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ، فرمایا اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا ہر عمل اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ اجر کلو، سارے کا سارا اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے وفی بضع احدکم صدقہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو اور اپنی خواہشات کو پورا کر، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اور انسان دل میں برائی اور گناہ کا ارادہ کر کے کسی برائی اور گناہ کے پاس چلا گیا اور پھر وہاں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے واپس آ گیا، فرمایا یہ بھی نیکی، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ کی عبادات صرف نماز، روزے، حج ان چیزوں تک محدود نہیں رہتی، آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ کیسا خوبصورت نظام اللہ نے عبادات کے حوالے سے ہمیں دیا ہے۔ تو آئیے اس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور یہ عقیدہ بنائیں کہ ساری زندگی میں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت کے لیے میں نے راضی صرف کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کرنا ہے۔ میرے دل میں کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا وسوسہ، کوئی ایسی سوچ نہیں آئے گی کہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے یا اپنا ایک نام بنانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا ہو جائے گا، یہ اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور یہ سوچ اور یہ طرز عمل بنائیں کہ طریقہ میں نے وہی لینا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر جس کے بارے میں فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ، بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ میں نے کوئی راستہ نہیں اپنانا، اور میں نے اپنی ساری زندگی کو عبادت بنانا ہے۔ اور وہ کیسے بنے گی؟ جب میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لوں گا، جب میں اپنے آپ کو متبع سنت بنا لوں گا، جب میں اپنی زندگی کا ہر معاملہ کتاب و سنت اور قرآن و سنت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرنے اور اپنانے والا بن جاؤں گا، میری خوشیاں، میرے غم، میرے دکھ، میرے سکھ، میرا ہر عمل، میرا ہر سانس، یہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔